تو آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے ایموشنل الحاد۔ ایموشن کا مطلب آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس جسم کے اندر بہت سارے ایموشنز، بہت سارے جذبات پیدا کیے ہیں، جیسے خوشی، غم، ڈر، ہے نا، یہ سب چیزیں۔ تو جب کوئی آدمی ایموشنز میں آتا ہے، ایموشنز کی وجہ سے وہ اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے، تب اسے ہم لوگ ایموشنل الحاد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو انسان ملحد کب ہوتا ہے، اللہ کا انکار کب کرتا ہے؟ دین سے بے رغبتی کی بنیاد پر۔ ایک تو دین سے اس کی بے رغبتی ہے، بے ربطی ہے، اس کا ربط دین سے نہیں ہے، اور دین میں اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ دین کے اندر، دین اسلام کی چیزوں کے اندر اس کو لذت، اس کو خوشی، اس کو سکون محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ بیزار ہو جاتا ہے، اور بیزار ہونے کی بنیاد پر وہ توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کر کے ملحد ہو جاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے کہ بس یہ دنیا خود سے خود ہے اور خود سے خود ہی چل رہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ غلط تنقید کی وجہ سے مسلم نوجوان لڑکا اور مسلم نوجوان لڑکی ملحد ہو جاتے ہیں۔ غلط تنقید کس کی؟ سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ علماء اکرام کی غلط تنقید ہے۔ علماء اکرام جب کسی کی تنقید کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں جیسے کہ اس کا آپریشن کر کے، اس کی چیر پھاڑ کر کے، اس کا جو ہے ایک بازو ادھر، اس کا ایک ہاتھ ادھر، اس کا ایک پیر، اسے چیر دے رکھ کے۔ تنقید بغرض اصلاح نہیں ہوتی ہے، بلکہ تنقید اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ انسان، وہ لڑکا یا وہ لڑکی یا وہ لوگ اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے معاشرے میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے پوری کائنات کی سب سے بڑی غلطی کر رکھی ہے گی، اور ان کی جو تربیت کی جا رہی ہے، ان کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ اس انداز سے کی جا رہی ہے جیسے یہ سماج کے یا دین کے دشمن ہوں۔ اس بنیاد پر بھی وہ غصے میں آگے کہتے ہیں کہ لو، جب تم ہمیں اتنے بڑے مجمع میں، اتنے گاؤں کے سامنے، اتنی آبادی کے سامنے ہمیں جو ہے اس انداز سے نشانہ بنا رہے ہو، ہمیں ہماری تنقیدیں کر رہے ہو، ہمیں جو ہے پریشان کر رہے ہو، تو لو اب یہ پکڑو تمہارا دین اسلام اور ہم تو چلے۔ اس لیے اسی طریقے سے والدین کی تربیت ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ سیدھا سادہ چلتا ہوا بچہ، جس کو تھوڑی سی میٹھی باتوں کے ذریعے سے سمجھایا بھی جا سکتا تھا، بہت بھینکر تنقید کے ذریعے سے، بہت زیادہ گراں تنقید کے ذریعے سے اس کو اتنا بیزار کر دیتے ہیں کہ وہ سب چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جنسی آزادی کی وجہ سے اب یہ ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کیا پوری کائنات کے سبھی کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ اس وقت ہم بھی موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ تو موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ موبائل پر وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے ان کے اندر جنسی ہیجان بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر کا لسٹنگ بڑھ جاتا ہے، وہ لو کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ وہ موبائل پر اس انداز کی فلمیں اور اس انداز کی تصویریں اور وہ فلموں کے شوٹ اور ان کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس میں لذت محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، تو وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ آپ تو کبھی کبھی جاتے ہیں، 24 گھنٹے ان کی جیب میں موبائل پڑا ہوتا ہے۔ جب شیطان ان کو بہکاتا ہے، جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر بھی ہمارے لڑکے جنسی آزادی چاہنے کے لیے بھی، اب اسلام مذہب کی جب تک بات ہوگی تو اسلام تو ان سے کہتا ہے نگاہ کا پردہ، نگاہ کا زنا، ہاتھ کا زنا، سوچ کا زنا، زنا کبیر، زنا صغیر، اس انداز کی پابندی عائد کرتا ہے۔ لڑکی سے نہیں ملنا ہے، موبائل پہ بات نہیں کرنا ہے، لیٹر نہیں لکھنا ہے، پھول نہیں پیش کرنا ہے، آج ہرڈے نہیں ہونا ہے، کل کو یہ نہیں ہونا۔ اسلام مذہب کے ماننے والے لوگ یا اسلام مذہب کی طرف سے جو ہے ان کے اوپر اتنی پابندشیں اور بندشیں لگا دی جاتی ہیں کہ وہ لڑکا ایموشنز میں آ کے، اس لیے کہ اس کا تعلق کسی سے ہوتا ہے، وہ ایموشنز میں آئے کہتا ہے لو پکڑو اپنا دین تم اور ہم تو چلے اپنے رستے، اور وہ بے دین ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ تو جنسی آزادی کی وجہ سے جو ہے لڑکے، مسلم لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مشکل حالات کی وجہ سے بھی مسلم نوجوان، بالخصوص مسلم نوجوان، اس میں لڑکیاں شامل کم ہوتی ہیں، لیکن مسلم نوجوان جو ہیں وہ مشکل حالات کی وجہ سے بھی ملحد ہو جاتے ہیں۔ جاب نہیں، گھر میں کھانے پینے کو نہیں، غربت بے انتہا،
पढ़ाई की फीस जमा नहीं हो पाती, बड़े हैं तो भाई बहनों का खर्चा नहीं हो पाते। तो इसी दरमियान में सपोज डेट उनको मिल जाता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और छोड़िए इसको, इधर को आइए। तो वो उस मुश्किल हालात में, है ना, वो रोजी रोटी की उस कमाने के चक्कर में, है कुछ पैसे के चक्कर में, वो अपने मजहब को तब्दील कर लेता है और अल्लाह का इनकार कर देता है। फिर वो कहता है चलो अल्लाह और रसूल और आखिरत तो रही इधर और हम चले इधर। तो इस अंदाज से जो है वो मुरीद हो जाता है और उसको ऐसा होने में, मुरीद होने में जरा बराबर भी जो है कोई दिल में पछतावा नहीं होता है और वो बड़ी आसानी के साथ चला जाता है। तो मुश्किल हालात पेश होते भी हैं और मुश्किल हालात सामने लाए भी जाते हैं ताकि ये मुस्लिम नौजवान जो हैं अपने मजहब हकीकी से पलट जाएं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी और तेज रफ्तार जो तरक्कियां हो रही हैं, आप देखता है एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ देख रहा है कि अरे उसी के मोहल्ले का एक सामने वाला है, वो तो कल बिल्कुल गरीब था और अभी 6 महीने के अंदर तो वो गाड़ियों में टहलने लगा, वो तो बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और हमसे जो है हमारे ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बैंकिंग नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो वो झिझरा जाता है अंदर से। जब झिझरा जाता है तो वो कहता है जब दुनिया पैसा कमाने की दौड़ में आगे चल रही है तो हम क्यों इस मजहब के चक्कर में रह जाएं और फिर हम भी जो है आगे निकल जाएं। दरा हालांकि मजहब ने उसको पैसा कमाने से कभी रोका नहीं था, क्योंकि उसके पास इल्म कम था, उसके पास मजहबी ज्ञान कम था, वो मजहब को पूरा जानता नहीं था। रिवायतन वो अपने घर में रोजा नमाज की बातें करता था, बस जो घर में दस्तूरी बाप मुसलमान तो बेटा मुसलमान तो उसका, बेटा मुसलमान तो उसका, कभी गहराई के साथ में दीन का मुताला नहीं किया। इस वजह से वो कहता लो तौहीद रिसालत आखिरत तो एक तरफ गई और हम चले अपने रास्ते। तो इन बुनियादों की वजह से, लालच की बुनियाद पर, जुल्म की बुनियाद पर और जिनसी आजादी की बुनियाद पर और गलत तनकीद की बुनियाद पर, दीन से बेरब्ती और दीन से बेरगबती और दीन में ज़ौक़ ना होने की बुनियाद पर मुस्लिम नौजवान लड़के और मुस्लिम नौजवान लड़कियां मुल्हिद होते हुए चले जा रहे हैं। और ये वबा बड़ी तेजी के साथ फैल रही है, बहुत बहुत तेजी के साथ। इसको आप यूं समझ लीजिए कि बहुत खामोशी के साथ, बहुत तेजी के साथ। कहीं दीन की बात होती हो तो हमारे मुस्लिम नौजवानों को उसमें दिल नहीं लगता है। मैं तुमको सिर्फ एक मिसाल से ये बात समझा सकता हूं। जुमे का दिन हो, नमाज का दौर दौरा होता है, सब लोग आ जाते हैं। खास तौर से लोगों को पता होता है कि खुतबा होता है और इमाम साहब खुतबा मान लीजिए 20 मिनट या आधा घंटा या 15 मिनट का खुतबा देते हैं। तो वो अपने घर में बैठा हुआ घड़ी देखता होता है, वो कहता होता है जिस वक्त 2 मिनट बचेंगे, 1 मिनट बचेगा, उस वक्त मैं मस्जिद जाऊंगा और 2 रकात नमाज पढ़ के वापस चला आऊंगा। ये समझ लीजिए कि ये वो निशानी है जिसके जरिए से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे इस भाई को या हमारी इस बहन को दीन में रगबत नहीं है, उस दीन में दिलचस्पी नहीं है, ये दीन में जो है सुकून इसको नहीं मिलता है। बस ये चूंकि समाज में रिवायतन लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो ये भी जा रहा है इस बुनियाद के ऊपर बस। तो आप समझ लीजिए बहुत तेजी के साथ जो है उनकी जिंदगी में जो है इल्हाद घुसता हुआ चला जा रहा है। अब यहां पर ये जरूरी है कि आपको वो बातें जरूर बताई जाएं जिसके जरिए से हम अपने नई नस्ल को इल्हाद से बचा सकते हैं। नंबर 1, दीन और हालात से हम आहंगी। हमारे मुस्लिम नौजवान लड़के और हमारी मुस्लिम नौजवान लड़कियां बहनें, इनका ताल्लुक दीन से होना चाहिए, दीन से इनकी हम आहंगी होनी चाहिए, दीन से इनकी जान पहचान होनी चाहिए। ये दीन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, दीन को पहचानते हो तो ये इल्हाद से बच सकते हैं। इसी तरीके से खेल कूद के जरिए बच्चों की दिमागी हालत को मजबूत किया जाएगा, उनकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाएगा। इसी तरीके से बच्चों की सोच को मुस्बत बनाना चाहिए और अच्छाइयों की तरफ उनको उभारना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए बच्चों के साथ ताल्लुक से, हर टाइम पॉजिटिव। बच्चों के सामने नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और अच्छाइयों की तरफ उन्हें उकसाना चाहिए, उन्हें उभारना चाहिए। चौथी और सब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वो ये है कि बच्चों के मसाइल को सुनना और उनको हल करना चाहिए। आप में से बहुत सारे वालिदैन मेरी बात को सुन रहे होंगे। आप बताइए कि आप अपने बच्चों के मसाइल कितना सुनते हैं? आपके बच्चे अपने मसले आपसे कितना बयान करते हैं?
پاپا میرا یہ مسئلہ ہے، پاپا میں اس دقت میں ہوں، پاپا میرا ذہن ایسے کام کر رہا ہے، پاپا میرے ساتھ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یا آپ نے پوچھا اپنے بچے کا چہرہ دیکھ کے یا اس کی گتیویدیاں دیکھ کے، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے کہ بیٹا آپ کا ہمیں لگ رہا کہ آپ اس کسی پریشانی میں ہیں، کہ بیٹا آپ کسی سمسیا میں ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو بچوں کے مسائل بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اور بالخصوص نوجوانوں کے تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اس میں ہماری لڑکیاں تو اپنی ماں سے دوستی کر کے اپنے مسائلوں کو حل کر لیتی ہیں، لیکن ہمارے نوجوان لڑکے، ان کے لیے تو ان کے والدین، ان کے خاص طور سے ان کے باپ ایسے ہوتے ہیں جیسے بالکل ان کے لیے فرعون ہوں. وہ اپنے باپ سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. باپ جو ہے ان کے فرینڈ نہیں بنتے. نہ بیٹا باپ سے دوستی کر رہا ہے، نہ باپ بیٹے سے دوستی کر رہا ہے، بلکہ جہاں وہ بڑا ہوا تو باپ اس کونے میں ہے تو بیٹا اس طرف ہے، باپ وہاں بیٹھا تو بیٹا وہاں بیٹھا. دونوں میں کوریلیشن نہیں ہے، آپس میں تعاون نہیں ہے آپس میں. اور بیٹے کے مسائل کو باپ نہیں سن رہا ہے، بلکہ باپ گھر میں اس انداز سے بیٹے کے سامنے ہوتے ہیں جیسے جو ہے سامنے کوئی فرعون کھڑا ہو، اور اس کے ڈر کی وجہ سے جو ہے بیٹا اس نے کہا کٹی کاٹ تو وہ کٹی کاٹنے پر لگ گیا، کھیت چل تو کھیت چلنے میں گیا، وہ وہاں جا تو وہاں کر رہا ہے. اب وہ راستے بھر میں جھنجھلاتا ہوا جا رہا ہے، منہ سے بک بک کرتا ہوا جا رہا ہے. کبھی باپ نے اپنے بیٹے کی منشا کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کے، خاص طور سے لڑکوں کے مسائل کو والد سمجھیں. اور اس دور میں تو سمجھنا بہت ضروری ہے. اپنے بیٹوں سے دوستی کرنا بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے باتیں کیجیے، ان کے مسائل پوچھیے، حل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کے بیٹوں کو یہ لگے کہ ہمارے والد یا ہمارے پاپا ہمارے بہترین فرینڈ ہیں. ان کی دوستی جن فرینڈ سے ہوتی ہے ان سے اچھے فرینڈ آپ ہونے چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لڑکوں کے لیے. تو ضروری ہے والدین کے لیے. اسی طریقے سے سچائی، ایمانداری، رحم دلی اور اخلاقیات کو بڑھانا. بچوں کے اندر ان سب مورلز کو آپ خوب بڑھائیے. سچائی ہو، ایمانداری بڑھے، رحم دلی بڑھے اور اخلاقیات بڑھے. ان 4 چیزوں کو اپنے بچوں کے اندر خوب بڑھائیے. دین سے متعلق جتنی بھی غلط فہمیاں اس وقت پھیلائی جا رہی ہیں، بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، دین سے متعلق جتنی بھی غلط فہمیاں اس وقت موبائل کے ذریعے، ٹی ویوں کے ذریعے، ایکس مسلم کے ذریعے، ٹی وی پہ نئے نئے موضوع لا کے ڈیبیٹ کرانے کے ذریعے جتنی بھی غلط فہمیاں، چاہے وہ 72 حوروں کا ہو، چاہے وہ کسی کا ٹرپل طلاق کا ہو، چاہے اور کوئی مسئلہ ہو، جتنی بھی غلط فہمیاں اسلام کے پرتی پھیلائی جا رہی ہیں جس سے ہمارے بچوں کے ذہن تناؤ میں آ رہے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو چاہیے، پڑھے لکھے علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں، ان غلط فہمیوں کا صحیح سے جواب پیش کریں. اگر جواب پیش نہیں کیا تو ایسے ہی شکوک و شبہات ذہن میں بھر دیے جائیں گے اور اس نسل کو جو ہے ملحد بنا دیا جائے گا. یہ ذمہ داری ہے ہمارے ہر پڑھے لکھے نوجوان کی، ہمارے علماء اکرام کی، ہمارے وائزین کی، کہ وہ تقریروں میں یہاں وہاں ایران توران کی باتیں چھوڑیں اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، غلط فہمیوں کا جواب دینے کی کوشش کریں، اچھے انداز میں جواب دینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی تقریروں کے ذریعے سماج کے اندر نوجوان لڑکوں کے پاس کچھ جوابات آ جائیں. اسی طریقے سے آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایک عربی جاننے والے مربی اور عالم دین سے اپنے بچوں کو منسلک رکھیں. منسلک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، عربی عبارتوں کو سیکھنے کے لیے بھیجیں اور عربی بھاشا کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ وہ قرآن اور حدیث کو صحیح سے سمجھ سکیں. اگر صحیح سے نہیں سمجھ سکے تو کسی حد تک تو سمجھ سکیں کہ عربی کی لائن یا متن کیا کہہ رہا ہے اور کیا بات کہی جا رہی ہے، تاکہ جب کہیں سے کوئی شک و شبہات والا سوال ہو تو اس کا جواب وہ خود بھی قرآن کریم و حدیث میں سے تلاش کر کے اس کا جواب پیش کر دے. محترم سامعین، اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکا، امید ہے کہ آپ ان سب باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسلوں کو ملحد ہونے سے بچائیں گے. اس لیے کہ یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس نسل کو بچائیں. والسلام.